فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ کا جتنا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب تک کے پڑھے ہوئے 11 رکوعوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر تھا۔ حضرت آدم سے بات شروع کی گئی علیہ السلام، پھر جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر، ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر، پھر قوم عاد کا ذکر ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت ہود کو بھیجا تھا، قوم سمود کا ذکر ہے جن کی طرف اللہ نے اپنے رسول اپنے نبی حضرت صالح کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ذکر پڑھا قوم لوط کا، حضرت لوط جس قوم کی طرف بھیجے گئے جس پر اللہ کا وہ عذاب نازل ہوا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور ایک شدید زلزلے نے انہیں آ پکڑا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہو یہ گیا کہ ان کے جو مساکن تھے، ان کے جو محلات تھے، ان کی چھتیں جو ہیں ان کی بنیادوں میں تبدیل ہو گئی، گویا کہ ان کی چھتیں زمین پر آ پڑی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تھا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف بھیجا تھا۔ یہ 11 رکوع یہاں مکمل ہوئے، اور اس کے بعد تقریباً 1.5 رکوع وہ تھا کہ جس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی تھا، اور خصوصاً پس منظر میں جو اصل اہل قریش موجود تھے، اہل مکہ تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کا، ان کی قوموں کی ہلاکت کا جو ذکر کیا تو کس لیے؟ تاکہ کم سے کم یہ کہ ان لوگوں کو کہ جن کے پاس ہم نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان کو یہ خیال رہے، یہ باتیں انہیں بطور عبرت جو گویا کہ یاد دلائی گئیں کہ تم سے پہلے جو قوموں تھی ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، یہ سورہ ہود ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ یونس ہے، یہ صورتیں تقریباً ایک ہی زمانے میں نازل ہوئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تھے، اس لیے کہ یہ خطرہ اب درپیش تھا کہ کہیں میری قوم کے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو کہ جو قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ لہٰذا یہ جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اگرچہ وہ پورا 1.5 رکوع ہم مکمل نہیں کر سکے تھے، لیکن یہ کہ اس میں اصل میں جو فلسفہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، جھٹکے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جو فاسق و فاجر ہیں، جنہوں نے اس رسول وقت کی دعوت کو رد کر دیا۔ لیکن عموماً قوم کا کہنا کیا تھا کہ اس قسم کے حوادث جو ہے یہ تو پہلی قوموں پر بھی آتے رہے، گویا کہ اس بات کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جھٹکا ہے، انہیں متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹا عذاب ان پر بھیجا گیا۔ تو قد مس آباؤنا الضراء، جو ہم نے پچھلی مرتبہ آیات پڑھی تھی کہ اس قسم کے جو ذراء ہیں، اس قسم کی باسا، مالی آفتیں ہیں، قحط ہے، خشک سالی ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب جنہیں یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ تو ہماری پہلی آباء و اجداد میں بھی آتے رہے تھے، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد جو ہے پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا تھا، خشک سالی بھی ٹھیک ہو جاتی تھی، قحط جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا تھا، کوئی اور کسی قسم کی اگر بیماری اور کوئی جو ہے جسے آپ یہ کہیے کہ کوئی وبا اگر پھوٹ پڑی تھی تو وہ بھی ختم ہو جاتی تھی۔
تو اسی نوعیت کے جھٹکے ہیں، اس سے زیادہ وہ سوچنے کو تیار نہیں تھے۔ حتیٰ عفو کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی سرمستیوں اور بدمستیوں میں بہت آگے گزر گئے، گویا کہ اب ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور اس میں بھی خاص طور پر یہاں بھی ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مقامات ہیں کہ جہاں قرآن میں اس فلسفے کو بیان کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ جب ہم اپنے عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں کسی قوم کے لیے، تو ایک تو وہ معاملہ ہے کہ جو یہاں ان آیات میں بیان کر دیا گیا کہ انہیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، مالی آفتیں ہیں، جسمانی تکالیف ہیں، کوئی وبائیں پھوٹ گئی ہیں۔ اور اگر وہ اس سے متنبہ نہیں ہوتے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور پھر ہماری طرف سے وہ ہلاکت آخری کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا گویا کہ یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، جسے قرآن حکیم میں استدراج کہا گیا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 44 اور 45 ہے کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب یہ جس طرف کا رخ کیے ہوئے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ ہماری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ گویا کہ یہ معاملہ کہ انسان اگر یہ سمجھے کہ میرے اوپر صرف انعام و اکرامات کی بارشیں ہیں، بڑی خوشحالی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، تو اس سے متنبہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کا بھی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ بعد میں جو تابعین ہیں ان کا، کہ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ اب ہماری جو ہے بہت ہی اضافہ ہو رہا ہے، خوشحالی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو متنبہ ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فینومینا نہ ہو جسے قرآن استدراج کہہ رہا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں چھوٹ دے دیتے ہیں۔ یہ دنیا بھی اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں بھی ہم بڑی ترقی دیتے ہیں، اولاد میں بھی بڑی ترقی دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب یہ بغاوت اور سرکشی میں بہت آگے پہنچ جائیں گے تو پھر وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ فحق علیہ القول فدمرناہم تدمیرا، پھر اللہ تعالیٰ کا وہ قول جو ہے وہ اٹل فیصلہ ان کے لیے صادق ہوتا ہے، وہ حق صادق آ جاتا ہے، اور پھر ہمیں ان کو اپنے عذاب کے لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ استدراج ہے کہ جس کا گویا کہ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے ہی نہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ اگر ہم انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے فوری سزا دینے لگیں تو اس پورے روئے ارضے پر کوئی بستہ انسان تمہیں نظر نہ آئے، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، اور حضور نے ہی فرما دیا کہ جو شخص بھی اپنی خطا یا اگر اس سے کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، اللہ کی جناب میں کوئی سرکشی کا معاملہ ہوا ہے، اگر فوری طور پر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا گویا کہ انسان کی انسانیت سے باہر والی شے نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا ہوا ہے، نفس کا مادہ ہے جو اسے گمراہی کی طرف، پستی کی طرف دھکیلتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ وخیر الخطائین التوابون، جن سے اگر کوئی خطا ہو گئی، کسی لغزش کا صدور ہو گیا تو فوراً جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، انابت اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں ذکر کیا گیا تھا کہ کیا یہ لوگ بالکل ہی نچنت ہو گئے اس بات سے؟ یہ وہ اسی استدراج کا نتیجہ ہے، وہی ڈھیل، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تو ان کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ بالکل وہی بات جو اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 کے ضمن میں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ پہلے وہ گویا کہ رسی دراز کرتا ہے کہ اپنے فسق میں، فجور میں، اپنی بغاوت و سرکشی میں کتنا آگے بڑھ سکتے ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں پکڑتا ہے، اپنے عذاب کی گرفت میں لیتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ بالکل ہی نچنت ہو گئے؟ افامن اہل القرآن ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بے خوف ہو چکے ہیں؟ رات کو سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کر سکتا؟ عین دن دہاڑے جبکہ سورج نصف النہار پر جو ہے چمک رہا ہو اور اپنے لہو و لعب کے اندر، اپنے دنیاوی دھندوں کے اندر یہ لوگ مصروف ہوں، کیا یہ بالکل بے خوف ہو گئے، بالکل نچنت ہو چکے؟ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ نہیں سکتا۔ اور ایک اور مقام پر قرآن میں فرمایا گیا کہ یا یہ کہ وہ وقت جب کہ دوپہر میں یہ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ وقت بھی ہوتا ہوگا کہ جس میں لہو و لعب بھی ہے اور عیش و عشرت بھی ہے، قیلولے کا بہانہ ہے اور اس کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ کاروبار بند ہو چکے، عرب مزاج میں یہ شے ہے۔
تو جب کہ یہ قیلولے کی حالت میں ہو، کیا یہ بالکل بے خوف ہو چکے، اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ نہیں سکتا؟ تو گویا کہ یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا گیا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے جو اس زمین کے وارث بنائے گئے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اللو نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے ذنوب، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے دلوں کے اوپر ہم مور لگا دیں اور اس کے بعد یہ سننے سے بھی عاری آ جائیں۔ گویا کہ سماعت ظاہری تو موجود ہوگی، لیکن حق بات کو سن کر اس کو قبول کرنا، اس کو اپنے اندر اتارنا اور اس حق کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جانا، جو یقیناً اس سے آگے کا درجہ ہے، اس کا کوئی امکان ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اسے قرآن حکیم کہتا ہے ختم قلوب یا طبع قلوب، دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے، ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم۔ تلک القرى نقص علیک من انبائها، اب یہ دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، کس لیے؟ تلک القرى نقص علیک، یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کے قصے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بذریعہ وحی نازل کیے ہیں، آپ کو بتائے ہیں، من انبائها، ان کے احوال، ان کے ساتھ جو کچھ بیتا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، درا حال ہے کہ ان کے پاس تو آئے تھے رسول بڑی واضح نشانیاں لے کر۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بہت کم ایسے رسول ہیں کہ جن کے معجزات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ بس یہ کہ قوم ہود کے لیے، قوم عاد جسے آپ کہیے جن کی طرف اللہ نے حضرت ہود کو بھیجا تھا، ان کے لیے کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ جبکہ قوم سمود کو جو وہ اونٹنی اللہ نے دی تھی، قوم کے مطالبے میں اس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو کوئی معجزات دیے گئے ہوں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ اور بھی بہت سے انبیاء اور رسول ہیں کہ جن کو دیے گئے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ ہر نبی جو آتا تھا تو اس کی پہلی بنیاد جو ہوتی تھی وہ انسان کی فطرت میں جو اللہ کی معرفت موجود ہے اس کو اجاگر کرنا۔ اس زمین و آسمان کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے خود اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، یا یہ کہ اس بات کو تسلیم کرو کہ ایک ہستی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اگر اللہ نے عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، فطرت صحیحہ کے مالک ہو، تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ گویا کہ وہ بنیادی تصورات یا وہ سوالات کہ جو ہر ایسے انسان میں جسے اللہ تعالیٰ نے فطرت صحیحہ سے نوازا ہے، عقل سلیم سے نوازا ہے، اس کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں اس کی بھرپور تسکین کا سامان وہ اس وقت کا رسول یا نبی کرتا ہے۔ گویا کہ سب سے بنیادی بات کہ اللہ کی معرفت ہر شخص کے اندر موجود ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جو کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ماحول جو اس کو میسر آیا، اس کے آباء و اجداد ہیں، اس کے قریب کے رشتہ دار ہیں کہ جو بالآخر اسے اس پگڈنڈی پر لے کر چل پڑتے ہیں جس پر وہ خود چل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تو یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تو عیسائی ہو گیا۔ اسی پر قیاس کر لیجئے، اگر کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں کہ خدا کا چٹا انکار تھا، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم کسی اللہ کے ماننے والے نہیں۔ جس طرح زمین سے خضرا قسم کے حشرات الارض بھی پیدا ہو رہے ہیں، خضرا جو ہے بوٹیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اسی طرح انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ آخر یہ جو بھی حیوانات ہیں ان کے اندر بھی تو افزائش نسل کا ایک پروسیس جاری ہے نا۔ تو ہم کسی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم خود بخود پیدا ہوتے ہیں، خود ہی ہمارے اوپر گویا کوئی موت طاری ہو جائے گی۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ زمانے کی گردش کے علاوہ اور کوئی شے نہیں کہ جو ہمارے اوپر موت طاری کر سکے۔ گویا کہ پیدائش کے ضمن میں بھی اور موت کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ کی وجود کے بالکل چٹا انکاری ہو گئے۔ تو جو لوگ اس ماحول میں پیدا ہو گئے ان کی ذہن کی گویا کہ گرومنگ ہوئی ہے اسی انداز میں، لہذا وہ اسی ماحول کے اندر بڑھ گئے۔ لیکن انسان دنیا میں جو آتا ہے تو فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی جذباتی مرحلہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے اس کے اندر، جسے آپ کہیے کہ وہ جو دبیز پردے انسان کے اس قلب کے اوپر پڑے ہوئے اس کے اندر شکاف پڑتا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک انابت بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تو مثال کسی کی نہیں ہوگی کہ اپنے گھر سے نکلے تھے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے، قتل کرنے کے ارادے سے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جرت اور اس مکے کے رہنے والے کسی بڑے سے بڑے سردار کو نہیں ہوئی، یہ عمر سے جو گھر سے نکلے، اور رستے میں وہ پورا واقعہ ظاہر ہے کہ وقت اس میں گزر جائے گا، لیکن وہ جذباتی مرحلہ جو ان کی زندگی میں آیا کہ بہن کو مار مار کر لہو لہان کر دیا،
اسی اثناء میں بہن کی زبان سے وہ الفاظ نکل گیا کہ عمر اگر میری جان بھی لے لو گے تب بھی میں اس دین کو چھوڑنے والی نہیں کہ جس کو میں نے قبول کر لیا۔ اب یہ وہ شے تھی کہ جس نے گویا کہ وہ گہرا شگاف ڈال دیا اس دبیز پردے کے اوپر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر پڑا ہوا تھا، اور وہی تلوار جو اپنے گردن میں حمائل کر کے حضور کی خدمت میں پیش ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اصل میں ہر نبی کی پکار اولاً یہ ہوتی تھی کہ اس زمین کو دیکھو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، پھر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھی ہے، مشکل وقت میں تمہیں اپنا کوئی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آتا، صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے انسان کی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ جو حضرات ان مجالس درس میں شریک ہوتے ہیں ان کے علم میں ہے۔ وہ نکلے تھے اس جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر، رستے میں تیز و تند طوفان آیا اور انہوں نے دیکھا کہ تمام لوگ جو بڑے بڑے وہاں موجود تھے انہیں کسی کو اپنا کوئی نہ لات یاد آئی ہے، نہ عزا یاد آئی، نہ منات یاد آئے، اور انہوں نے سب نے اللہ کو پکارا۔ تو انہوں نے کہا یہی تو وہ بات ہے کہ جس کی دعوت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان کے اندر اللہ کی معرفت جو ہے وہ گویا کہ اس کا بیج موجود ہے۔ تو ہر نبی جو آتا تھا، خواہ وہ بڑے براہین اور کھلے معجزات نہیں بھی دیے گئے، تب بھی وہ فطرت کی پکار جو ہے وہ سب سے اولین دعوت ہوتی تھی ہر نبی کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول جو اللہ نے اس قوم کے لیے بھیجے تھے، بالبینات، بڑی واضح نشانیاں لے کر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ آیات قرآنیہ بھی نشانی ہے۔ کس معنی میں؟ کہ ان کو پڑھ کر گویا کہ تم اپنے دل کے دروازے کو وا کرتے ہو، اللہ کی معرفت سے اپنے نور کو، اپنے سینے کو جگمگاتے ہو۔ درحال کہ قرآن حکیم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان انبیاء کا ذکر کہ جن کو وہ واضح معجزات دیے گئے، قوم صالح کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اب آگے تقریباً کوئی 5-6 رکوع مسلسل چلے گا، انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بہت ہی نمایاں معجزے دیے تھے۔ باقی یہ کہ اور جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ اولاً دعوت جسے قرآن بالبینات کہتا ہے وہ ان بدیہی حقیقتوں کی طرف دعوت تھی جو ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی۔ تو وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، تو نہ ہوئے وہ کہ وہ ایمان لاتے بسبب اس کے کہ جو ان سے پہلوں نے جھٹلا دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی تو انہوں نے بھی تو یہی کام کیا تھا نا۔ رسول پر ایمان لانے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر، کبھی اس سے زائد نہیں بڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دیتے رہے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد 40، 50، 60 سے زائد نہ۔ بعض روایات میں کل 10 یا 12 افراد ہیں جو ان پر ایمان لائے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی مکہ کی محنت، اس کا نتیجہ کیا؟ 100 سے چند افراد زائد ہوں گے جو حضور پر اس وقت تک ایمان لائے۔ تو گویا کہ اکثریت تو لوگوں کی، جسے قرآن حکیم گویا کہ ایک اصول کے طور پر بیان کرتا ہے، وہ کثیر منہم فاسقون۔ سورہ حدید میں تو غالباً 3 یا 4 مرتبہ یہ لفظ آیا کہ ان لوگوں کی اکثریت جو ہے، عوام الناس جسے آپ کہتے ہیں، ان کی اکثریت فسق و فجور ہی پر جو ہے وہ مصر ہوتی ہے، اس رستے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی۔ تو فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، تو یہ بھی ایمان نہیں لائے اسی طرح کہ جس طرح ان سے پہلے لوگ جس طرح جھٹلا چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو کافر ہو چکے۔ کفر کس اعتبار سے؟ دیکھیے، شکر اور کفر یہ دونوں مادے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، تو رد عمل میں آپ کے دل کی گہرائیوں سے جذبات شکر برآمد ہو، یہ شکر ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ کہ ان جذبات کو دبا دینا۔ سب سے بڑا منعم اور سب سے بڑا محسن تو اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے لیے شکر باللسان بھی ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، سراپا اللہ کی حمد و ثنا زبان سے بیان ہو رہی ہو۔ شکر بالجوارح بھی ہے، شکر بالقلب بھی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہوگا کہ اگر ان جذبات کو انسان دبا دے، جیسا کہ فرمایا گیا دساہا، جنہوں نے اس کو دبا دیا، یہ خاکی وجود کے اندر روحانی وجود جو ہے دفن ہو کر رہ گیا، یہ اصل میں کفر ہے۔ تو کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان ناشکروں، ان کافروں جن کو اصل میں جذبات ہونے چاہیے تھے صرف اللہ کے لیے، وہ انہوں نے اس کو دبا دیا اور اس میں مختلف قسم کی پگڈنڈیاں جو ہے وہ برآمد کر دی کہ جس کی وجہ سے شرک کی نجاست ان میں پیدا ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو کافر ہیں۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ان لوگوں کی اکثریت کو ہم نے عہد کا پابند نہیں پایا۔ دیکھیے یہاں عہد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو عہد الست ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام بنی نوع انسان کی ارواح کو پیدا کیا، وہ ارواح جنود مجندہ، اور وہ ارواح جو ہے بڑے بڑے لشکروں کی طرح تھی، گویا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کی روح اس وقت موجود تھی، صفے باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم قالوا بلا۔ یہ ہے اصل میں اللہ کی وہ معرفت جو ہر انسان کی روح میں موجود ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ تو میری روح بھی وہاں موجود تھی، آپ کی روح بھی وہاں موجود تھی، اور ہم سب نے اس بات کو تسلیم کیا تھا، کیوں نہیں اے پروردگار، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلی شے تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس عہد الست پر اس بڑی نوع انسان کی اکثریت کو کاربند نہیں پایا، وما وجدنا لأکثرہم من عہد۔ اور ایک عہد یہ بھی ہو سکتا ہے جسے ہم عام طور پر دنیاوی عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور کے وہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ نہ کہا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے کہ جس کے اندر عہد کی پاسداری کا وصف نہیں۔ اپنے آپ کو کتنا ہی مومن سمجھتا ہو، کتنا ہی دیندار سمجھتا ہو، لیکن ایمان کی بھی نفی اور دین کی بھی نفی صرف دو بنیادوں پر، کہ امانت میں خیانت کرنے والا اور وعدہ خلافی کرنے والا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، گویا کہ حضور کے ہر خطبے کا یہ جز ہوتا تھا۔ اب یہ وہ چیزیں جنہیں ہم عام طور پر بنیادی اخلاقی محاسن کہتے ہیں، درحال ہے کہ ان چیزوں پر بنیاد ہے انسان کے ایمان کی بھی اور دین کی بھی۔ تو دوسری شے یہاں عام عہد بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جو شخص اس اعتبار سے کہ اس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں حضور نے اپنے اس قول مبارک میں فرمایا تھا کہ منافق کی 3 یا 4 نشانیاں ہیں، ان میں سے 2 نشانیاں یہ بھی تھیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جھوٹ بولنے والا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا، عہد کی پاسداری نہ کرنے والا۔ تو گویا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے انسان کے، جسے ہم یونیورسل ٹروتھس کہتے ہیں، بنیادی اخلاقیات کے اندر یہ شے شامل ہے۔ تو لوگوں کی اکثریت گویا کہ عہد کی پاسداری کرنے والی نہیں، عہد الست بھی مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور ایک اور عہد بھی ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص نماز پڑھتے ہوئے نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور حدیث قدسی میں جہاں سورہ فاتحہ کا تجزیہ کیا گیا تھا، وہاں اس مرکزی آیت کو خاص طور پر فوکس کیا گیا۔ پہلی 3 آیات اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آخری 3 آیات اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایک بندے کی التجا ہے، بندے کی دعا ہے، اللہ کے حضور وہ ہدایت طلب کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان لوگوں کی پیروی کرنے لگوں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو کوئی گم کرتا راہ ہو چکے تھے۔ 3 آیات پہلے، 3 آیات بعد میں۔ پہلی 3 آیات اللہ کے لیے اللہ کے حمد و ثنا، آخری 3 آیات بندے کے لیے بندے کی طرف سے دعا، درمیان میں وہ ترازو کی ڈنڈی کی طرح وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بھی ایک عہد ہے کہ جو ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کر رہا ہے، اے پروردگار میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا۔ کروں گا کا تعلق جو ہے وہ تو عہد سے ہے نا، معاہدہ ہو رہا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں گا۔ یہاں گویا کہ یہ لطیف نکتہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ ہی کی بندگی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پروردگار جب تک تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی میں اللہ کی بندگی پر پورا نہیں اتر سکوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لہذا حدیث قدسی میں جب یہ درمیانی الفاظ آتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عہد ہے، قول و قرار ہے میرے اور میرے بندے کے مابین۔ ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو شے مجھ سے مانگی ہے، مجھ سے نصرت طلب کی ہے، میری مدد چاہی ہے، میری تائید حاصل کرنا چاہا ہے اپنی بندگی پر، اب وہ بندگی کے رستے پر پیدا قدم تو رکھے، پھر اللہ کی تائید بھی حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی۔ تو ما وجدنا لأکثرہم من عہد، گویا کہ عہد سے مراد یہ دونوں چیزیں، یہ تمام ڈائمنشن اس کی تینوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اکثر و بیشتر ان لوگوں میں سے ہم نے پایا انہی کو کہ جو فسق و فجور پر کاربند رہنے والے تھے، ہر درم اپنی اسی ضد پر، گناہوں اور فسق و فجور پر اڑے رہنے والے۔
ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، دیکھیں یہاں ثم کا لفظ نوٹ کیجیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے بھیجا من بعدہم، ان لوگوں کے بعد۔ کون لوگ مراد ہیں؟ قوم عاد کا ذکر ہو چکا، قوم سمود کا ذکر ہو چکا، قوم لوط کا ذکر ہو چکا، قوم شعیب کا ذکر ہو چکا، اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر۔ من بعدہم، ان سب کے بعد، گویا کہ زمانی اعتبار سے بھی یہی ترتیب جو ہے اصل حجت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ ان کے بعد تشریف لائے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، اور اسے بھی ہم نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ وہی بات پھر ذہن میں رکھیے کہ اولین دعوت ہر نبی اور رسول کی وہ فطرت کی پکار کو اجاگر کرنا، گویا کہ اسے عبرت آموزی بھی اس میں آ گئی، نصیحت بھی آ گئی، اور پھر یہ کہ غور و فکر بھی آ گیا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا جو ہے انتہا کیا ہے، اس دنیا میں تمہیں کس غرض کے لیے بھیجا گیا۔ پھر ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی ایک تمیز ودیت کر دی، اور یہ تمیز ظاہر ہے کہ بالآخر کسی نتیجے پر منتج ہونی چاہیے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے گناہ کے لیے انسان کے اندر ایک مادہ رکھا ہے اور اس کے اندر اس کی اٹریکشن بھی رکھ دی، جیسا کہ وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ یہ دنیا جو ہے بندہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، جبکہ کسی کافر کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے یہ گویا کہ عیش گاہ ہے، وہ اسی دنیا کو جنت بنا لیتا ہے، کوئی پابندی، کوئی اخلاقی قدغن اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا۔ تو ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، وہی بنیادی بات کہ اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کی طرف دعوت، اور وہ جو فطرت کی جو جسے آپ بدیہیات کہیں گے اس کو اجاگر کرنا، اور پھر ساتھ ہی وہ دو معجزات بھی کہ جن کا اگلی آیات میں ذکر ہے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 1700-1800 برس پہلے کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے وہ بنی اسرائیل تھے۔ اسرائیل اصل میں لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسر کہتے ہیں عبد کو، بندہ، ایل اللہ، عبد اللہ، گویا کہ اسرائیل کے عربی اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ، یہ اصل میں لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان سے جو آگے اولاد چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسرائیل، یعقوب، بنی، بیٹے، حضرت یعقوب کے بیٹوں سے آگے جو نسل چلی، یہ پھر آ کر مصر میں آباد ہو گئے تھے، اگرچہ ان کا آبائی وطن یہ مصر نہیں تھا، لیکن یہ کہ پھر بہرحال اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، ہجرت کی ہے، اور آ کر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں پھر آ کر یہ سیٹل ہو گئے مصر کے اندر۔ مصر میں اس وقت جو ہے وہ قبطی آباد تھے، اور قبطیوں کے ہاں وہ فرائنہ کا ایک تصور موجود تھا۔ یہ اصل میں جو مصر کے رہنے والے تھے، ان کے ہاں جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کے لیے لفظ فرائنہ استعمال ہوتا ہے، جس کی واحد ہے فرعون۔ اسی طرح جو بادشاہ ہوتے تھے عراق کے رہنے والے، اس علاقے میں جو بادشاہ ہوئے انہیں نماردہ کہتے ہیں، وہ نمرود کی جمع ہے، نمرود کی جمع نماردہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ عراق سے ان کا تعلق تھا، لہٰذا ان کا اور جس بادشاہ کا وہ جو جسے آپ کا یہ مکالمہ قرآن حکیم میں بھی موجود ہے اسے نمرود کہا جاتا ہے، وہ نماردہ میں سے تھا۔ اسی طرح فرائنہ ان کے ہاں وہ فرعون کا لفظ بھی کہاں سے آ گیا؟ را اصل میں رے اور عین کے اوپر جزم ہے، رے کے اوپر زبر ہے، را، یہ ان کا سورج دیوتا تھا، اور اس کی اولاد سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، گویا کہ ہم سورج دیوتا کی اولاد میں سے، را کی اولاد سے فرعون بن گیا۔ اور یہ فرائنہ ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 2 فرعونوں کا ذکر ہے، ایک کا نام تو یہ بائبل ہے کہ جو ہمیں اس بارے میں بھی آپ حضرات کو گویا کہ اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے کہ وہ روایات یا وہ چیزیں کہ جن کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی کلیش نہ ہو، اور وہ کسی درجے میں قرآن حکیم ہی کی بعض باتوں کو واضح کر رہی ہوں، تو ایسی باتیں اگر آپ بائبل سے یا تورات سے، انجیل سے لے لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں نام کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن بائبل سے معلوم ہوا کہ رمیسس اس کا نام تھا، وہ کہ جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی کے محل میں ان کی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ جوان ہوئے، اور پھر ان کے ہاتھوں ایک قبطی جو وہاں کا رہنے والا تھا اس کا بھی قتل بھی ہو گیا، اگرچہ قتل کے ارادے سے انہوں نے وہ مکہ نہیں مارا تھا، اس لیے کہ اس کا اور ایک بنی اسرائیل کے ایک فرد کا جو ہے اسرائیلی کا کہیں جھگڑا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی سراسر ظلم کر رہا ہے، لہٰذا اسے روکنے کے لیے وہ جب آگے بڑھے تو قبطی نے اس اسرائیلی کو تو چھوڑا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتا تھا کہ یہ بھی اسرائیلیوں میں سے، ان کے درپے ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک ایسا اس کا گھونسا رسید کیا کہ اس کی جان نکل گئی، جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اب یہ پورا عرصہ جو گزرا ہے جس میں وہ ریمیسس جو فرعون اول تھا اس کا انتقال ہو گیا،
اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں مصر سے، اور پھر وہ کہیں جا کر جو ہے وہ صحرا کراس کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے. یہ وہ شعیب نہیں ہے کہ جن کا ذکر ہم نے پڑھا، بلکہ یہ کہ یہ ایک اور شعیب ہیں کہ جن کے ہاں وہاں وہ جا کر رہے ہیں، جس کے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. وہ حضرت شعیب سے مراد وہ شعیب نہیں ہے جن کا ذکر ابھی ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا، جو مدین کی طرف بھیجے گئے. وہ تو اللہ کے جلیل القدر رسولوں میں سے ایک رسول تھے. یہ وہاں کے جسے آپ سردار کہیے کہ جس بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، اور پھر اس کے بعد تقریباً 10 برس ان کا وہاں قیام رہا. پھر واپس سفر اختیار کیا ہے مصر کا، تو رستے میں پھر وہ جو جسے آپ کہیے وہ تجلی اللہ تعالیٰ کی وہ بھی نصیب ہوئی ہے، شرف ہم کلامی بھی عطا ہوا ہے. اور وہیں سے یہ 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے. ایک تو عصائے موسیٰ تھا کہ جو لٹھیا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جب زمین پر ڈالتے تھے تو وہ پھنکارتا ہوا اژدہا بن جاتی تھی. اور دوسرے ید بیضا کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. لیکن اب جب واپس آئے ہیں، واپس مصر پہنچے ہیں، اور پھر کہا گیا سورہ طٰہٰ میں وہ الفاظ جو ہے مکی صورت ہے موجود ہیں، اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ نازعات میں بھی ہے کہ جاؤ اب فرعون کے دربار میں حاضر ہو اور جا کر اس کو توحید کی دعوت دو. تو یہ فرمایا گیا الی فرعون وملئہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف. اب یہ اس وقت وہ رامسس جو فرعون اول تھا، بڑا فرعون جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، یہ اس کا بیٹا ہے جس کا نام جو ہے تورات میں موجود ہے منفتح، جس نے گویا کہ پھر وہ فیصلہ کیا تھا، وہ پھر جادوگروں کا پورا مقابلہ بھی اس نے کروایا جو اگلی آیات کے اندر آ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ آیات حجم کے اعتبار سے، عددی اعتبار سے سب سے بڑھ کر آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کو وہ نبوت کا سے سرفراز کیا جانا، بنی اسرائیل کا ذکر 555 آیات ہیں، جبکہ قرآن حکیم میں تقریباً 6500 کے قریب آیات ہیں. گویا کہ قرآن کا تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 8 یا 9% حصہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ہے. ان سے زیادہ ذکر جو ہے قرآن میں اور کسی رسول کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آدھے رکوع میں مکمل ہو گیا، قوم عاد کا ذکر 1 رکوع لے گیا، قوم سمود کا ذکر 1 رکوع میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے جو شروع ہوا ہے تو تقریباً 5-6 رکوع مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے. تو ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا. اب یہاں بس یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی تاکہ اب یہ بار بار جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے بڑھ کر چونکہ ذکر ہی ان کا ہے تو مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر خاص طور پر اس کا احساس ہوتا ہے جب دورہ ترجمہ قرآن ہمارے ہاں ہو رہا ہو، اور وہاں چونکہ ہمیں اپنی ایک ہی نشست میں پارا سوا پارا پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ جہاں کے مکی صورتیں پے در پہ آ رہی ہیں تو وہاں بعض اوقات ایک ہی رات میں 3 مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور وہی احوال، وہی واقعات، وہی سانپ اور اژدہے کا ذکر، عصا اور ید بیضا کا ذکر یہ آپ کو ملے گا. اور ظاہر ہے کہ میں اس موقع پر بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ اگرچہ ہم نے ایک ہی نشست میں 3 صورتیں پڑھ لی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورتیں نازل ہوئی تھی تو اس میں کتنا عرصہ لگا ہوگا، 1.5 سال. اور اس عرصے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جانا وہ اتنی اچنبھے کی بات نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک ہی نشست میں کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ جاتا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، اور پھر ہم نے ان کے بعد گویا کہ جن قوموں کا ذکر کر دیا اس کے بعد موسیٰ کو بھیجا اپنی واضح نشانیاں دے کر الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بها، لیکن انہوں نے انتہائی ظلم سے کام لیا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید رکھی ہے اس کو جھٹلا دینا یہ ظلم ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ رسول جو دعوت پیش کر رہا ہے جو تمہاری اپنی فطرت کی پکار بھی ہے. ابو جہل سے پوچھا گیا تھا حضور کے بارے میں کہ تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. تو ابو جہل نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ وہ جھوٹ بولتے، انہوں نے ان سے تو آج تک کسی کو جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، لیکن جو دعوت وہ پیش کر رہے ہیں میں اس کو قبول کرنے والا نہیں. تو یہ بات بالکل اور ہے. لیکن یہ کہ کسی نے بھی آج تک ہر نبی اور رسول کی جو پوری پاس ہسٹری ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے رہی، تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ وہ جس سے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی کبھی جھوٹ کا صدور نہ ہوا ہو اس کی اتنی بڑی بات کو جھٹلا دیا. فظلموا بها، ان نشانیوں کو بھی اس نے فرعون نے اور اس کے سرداروں نے جادوگری قرار دیا، شعبدہ بازی قرار دیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ظلم سے کام لیا، ناانصافی سے کام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو اب ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو فساد پھیلانے والے تھے. فساد اصل میں غیر اللہ کی اطاعت کرنا یہ فساد ہے.
اپنے نفس کی کوئی شخص اطاعت کر رہا ہے اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر، یہ فساد ہے۔ یا یہ کہ کوئی بادشاہ وقت ہے کہ جس نے اپنے قوانین بنا دیے، جس کا کوئی تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایت سے نہیں ہے، اس کی اطاعت کرنا یہ بھی فساد ہے۔ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا، قدم پا کے جو ہے نقش قدم کی پیروی کرنا، یہ بھی فساد ہے۔ تو تم دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو فساد برپا کرنے والے تھے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہا موسیٰ نے اے فرعون میں رسول ہوں اس رب کی جانب سے تو جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہ فرعون، یہ وہ اس کا بیٹا ہے، رمیسس کا بیٹا منفتح، جس کی طرف اللہ نے گویا کہ اب وہ اتنا عرصہ گزر چکا، جوانی کا عرصہ بھی اسی میں گیا، پھر 10 برس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر رہے ہیں وہ عرصہ بھی اس میں گزرا۔ اب یہ گئے ہیں فرعون کے دربار میں اور جا کر کہا کہ میں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے فرستادہ ہوں، رسول ہوں۔ درحال کہ یہ فرائض تھے کہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو سورج دیوتا کی اولاد سے چلے آ رہے ہیں، لہذا خدا ہی ہمارا حق ہے۔ انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات میں الفاظ آئے فرعون کی طرف نسبت کرتے ہوئے، قال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب۔ اتنے نادان تو وہ لوگ بھی نہیں تھے کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ شاید ہمیں پیدائش میں یا ہمارے پیدا کرنے میں اس کا کوئی عمل دخل ہے۔ یہ رب کے معنی کیا کہ میرا قانون چلے گا، ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو نظام ہے یہ میرا بنایا ہوا ہے، میں کسی اللہ کا اور کسی رسول کا کسی ایسی چیز کا قائل نہیں ہوں، جو میں نے بنا دیا وہ اٹل ہے۔ جیسا کہ یہ گمراہیاں اکثر و بیشتر موجود رہی کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اصل شاید جمہور ہے، عوام کی اکثریت جو فیصلہ کر دے گی وہ قانون بن جائے گا، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، انسانوں کی اکثریت تو فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ تو ہوائے نفس اپنی جو ہے اس کی بندگی میں اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اپنے نفسی کو اپنا معبود بنائے ہوئے۔ تو یہ لوگ جو قانون بنائیں گے اگر اسی کو تم نے حجت مان لیا تو اس کے معنی کیا ہو؟ یہی وجہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جمہوریت اپنے اصل کے اعتبار سے شرک ہے۔ ٹھیک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے قانون، وہ بڑی امبریلا جو ہے وہ اگر تنی ہوئی ہو، اس کے نیچے رہتے ہوئے اگر آپ کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اجتہاد بھی تو ہے نا۔ اللہ کی کتاب سب سے بنیادی دلیل، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت، احادیث، اور اس کے بعد ایک دائرہ جو ہے کوئی ایسی شے جو اس دور میں موجود ہی نہیں تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، یا دور خلفائے راشدین میں کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ تو اب اس میں گویا کہ ان دو پلرز کو، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اس کو ایک صاحبان کی طرح اپنے اوپر تانے ہوئے نیچے جو ہے تم قانون سازی کر سکتے ہو، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت جہاں در آ گئی وہاں آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے کسی مخلوق میں، خواہ وہ بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، فرعون کیوں نہ ہو، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا نہ ربکم الاعلی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لیکن وہ رب ان تمام جہانوں کا رب ہے، سب سے بڑھ کر کے تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ کو اس نے پیدا کیا، اور یہ جو کچھ اس کی عنایات ہے، آسمان سے بارش کا برسنا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بادلوں کا، کتنے وزنی بادل ہوتے ہیں اس کا تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آسمان میں تو وہ گویا کہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں، کہ ابھی آپ نے پرواز کی ہو تو کتنی لیئرز کو آپ جو ہے وہ چیرتے ہوئے وہ بلند سے بلند بھی ہو جائیں، 30 35 40 ہزار فٹ کی بلندی پر چلے جائیں، اور آپ کو نیچے بادل اس طرح نظر آئیں جس طرح آپ زمین پر بیٹھ کر بادلوں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود اب آپ جب جہاز کی کھڑکی سے اوپر دیکھیں گے تو ابھی اور اوپر بادلوں کی تہیں موجود ہیں، اس کی بلندی کا آپ اندازہ کیجیے۔ ان کے اندر اصل میں تو پانی ہے جو بڑا وزن ہے، جسے قرآن بھی کہتا ہے یہ بڑے وزنی بادل ہیں جو بظاہر اڑتے پھر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ٹنوں پانی موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا تم نے یہ قوانین بنائے ہیں، ہواؤں کا چلنا ہے، بادلوں کا برسنا ہے، پھر سب سے بڑھ کر وہی پانی زمین میں جذب ہوا اور وہ ڈیڈ سیڈ تھا کہ جس کے اندر کہیں دور دور تک کسی زندگی کے آثار نہیں تھے، ایک زندگی اس میں پیدا ہو گئی، وہ ذرا تھوڑا سا گدرا ہوا ہے، پھر اس کا چھلکا پھٹا اور اندر سے ننھی سی کومپل برآمد ہو گئی جو بالآخر تناور درخت بن گئی۔ کیا یہ پورا نظام تم چلا رہے ہو؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی ایک رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، خدا کے دعوے دار تو تم بھی ہو، لیکن وہ رب کون ہے؟ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہارا خالق بھی ہے، اسی کے زیر انتظام یہ سب کچھ چل رہا ہے، اسی کا یہ سسٹم ہے کہ جو لاگو ہے۔
وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق. بڑی بنیادی بات ہے حقیق، حقیقت یہ ہے. ایک ظاہری ترجمہ تو یہ ہوگا، لیکن ہمارے مفسرین نے یہاں مراد لیے حریص، مجھے شدید تمنا ہے، میں گویا کہ اس بات کا سب سے بڑھ کر متمنی ہوں، علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے اور کوئی بات میں نہ کروں. جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین. حضور سے کہا گیا کہ اگر اللہ کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے بڑھ کر اس بیٹے کو پوجنے والا میں ہوتا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے. یہ تو انسان کو خواہش ہوتی ہے اولاد کی، اور خاص طور پر نر اولاد کی، تاکہ اس کا نام اگلی نسل میں چل سکے. کسی کے اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو ایک درجے میں اس کے اوپر جو ہے اس بات کا رہتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت دی ہو، اللہ نے کتنا ہی صبر دیا ہو. لیکن جسے آپ کہتے ہیں کہ نسل چلنے کا معاملہ تو بیٹے سے آگے چل رہا ہے، تو ایسی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کی ذات کے ساتھ ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ وہ خواہش ہے کہ اس کی نسل آگے چلے، جس طرح انسانوں کے اندر یہ خواہش موجود ہوتی ہے. تو حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس بات پر قائم ہوں. بدیہی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر سوائے حق کے اور میں کچھ نہیں کہوں گا. گویا کہ بین السطور یہ بات موجود ہے کہ جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں وہ حق پر مبنی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ذرا اپنے اس دل کے غلافوں کو ہٹا کر دیکھو تو تمہاری اپنے فطرت کی پکار میں بھی یہی بات موجود ہے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق صرف ایک اللہ ہے. اس لیے کہ منطق بھی تو تقاضا کرتی ہے نا، اگر کئی الہ ہوتے اس کائنات کے لفسدتا، قرآن کہتا ہے ذرا عقل کے ناخن لو، اگر بہت سے الہ ہوتے تو وہ الہ آپس میں لڑ رہے ہوتے، ایک دوسرے کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف فوج کشی کر رہے ہوتے، تو لفسدتا، اس کائنات میں بڑا عظیم فساد جو ہے وہ رونما ہو چکا ہوتا. گویا کہ انسان کے فطرت میں یہ، جسے آپ وہی منطق کہیے یا جسے میں فطرت سلیم کہہ رہا ہوں، یہ بات موجود ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور ایک ہی مالک ہے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، میں دے کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف ایسی نشانی ببینۃ من ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے عطا کی گئی. اب یہاں خاص طور پر چونکہ آگے اگلی ہی 2 آیات کے بعد ذکر موجود ہے کہ یہاں وہ واضح معجزات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اس کا ذکر ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. دیکھیں یہاں ایک عجیب سی بات آپ کو محسوس ہوگی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جہاں ذکر آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان سے پہلے جن قوموں کا ذکر ہے وہاں خاص طور پر الفاظ موجود ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا تو سب سے پہلے ذکر کیا گیا اس برائی کا کہ جو اس قوم کے اندر موجود تھی. حالانکہ اس کے معنی یہ نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے توحید کی دعوت نہیں دی ہوگی. وہاں گویا کہ بین السطور یہ موجود ہے کہ ہر نبی اور رسول کا پہلا کام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اپنے آپ کو ان غلامیوں سے آزاد کرو، خواہ وہ نفس کی غلامی ہے، خواہ بادشاہی کی غلامی ہے، خواہ سرداروں کی غلامی ہے. ان غلامیوں سے آزاد کر کے اپنے آپ کو صرف ایک اللہ کا فرما بردار اور مطیع بناؤ. یہ ہر نبی کی دعوت رہی. اور یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ وہ بات موجود ہے، وہ معجزے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہی بات کی ہے کہ اپنے ایک رب ہی کو مانو، میں اس رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا اس میری پکار کی طرف غور کرو. تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. 2 نشانیوں کا ذکر موجود ہے، نشانیاں ہیں. فارسل معی بنی اسرائیل، گویا کہ وہ توحید کے بعد دوسرا تقاضا کیا تھا کہ میری قوم جو تمہاری ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بنی اسرائیل مصر کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو ہجرت کر کے مصر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. یہاں جو لوگ موجود تھے قبطی، ان کا انتہائی درجے کا ظلم تھا اس قوم کے اوپر، اور یہ ظلم اپنے کلائمیکس پر پہنچا جب وہ فرعون اول جو تھا، جو اس کا باپ تھا اس فرعون کا کہ جس کے دربار میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، جس کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی تھی، اس نے یہ حکم صادر کر دیا تھا کہ آج کے بعد سے بنی اسرائیل کے جس گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو. جتنی دائیاں تھی، ظاہر ہے کہ آج کل جو ہمارے ہاں جو ہے رواج ہے ہاسپٹلز کا، اور ہم نہیں سوچ سکتے کہ گھر میں بھی کوئی جو ہے معاملہ ڈیلیوری کا ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارا دور تھا اس میں ہاسپٹلز کا وجود نہیں تھا.
ہر محلے میں جو ہے دائیاں ہوا کرتی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے ہوتے تھے اور پھر وہ جو بھی مرحلہ آتا تھا اس میں وہی کام کیا کرتی تھی۔ تو اس نے منادی کرا دی تھی، تمام دائیاں جو موجود تھی ان سے کہہ دیا گیا تھا اور انہیں اس بات کا پابند بنا دیا تھا کہ جب بھی کسی بنی اسرائیل کے گھرانے کے اندر کسی کی ولادت ہوگی تو تم وہاں موجود ہوگی، اگر بیٹا ہو تو اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، گلا گھونٹ دو اس کو، ہاں اگر بیٹی ہے تو پھر یہ کہ اس کو ٹھیک ہے، وہ ہماری باندیاں بنے گی، ہمارے کام آئیں گی، ہماری کنیزیں ہوں گی، خادمائیں ہوں گی، بیٹیوں سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں، لیکن بیٹا اگر کہیں بڑھ کے کہیں گویا کہ ہمیں چیلنج کرنے والا بن گیا، یہ گویا کہ نسل کشی کا معاملہ تھا بنی اسرائیل کا، کہ آگے اب یہ معاملہ نہ چلے۔ اور یہ بھی اصل میں نتیجہ تھا کہ اس نے کوئی، یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ممکن ہے اسرائیلی روایات ہوں، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے مفسرین ان روایات کو لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی، جن کا تصادم قرآن و حدیث کے ساتھ نہ ہو، کہ اس نے کہیں خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی ایک ہے بنی اسرائیل میں سے ایک فرد ہے کہ جو گویا کہ اب وہ مجھے چیلنج کرنے والا ہے اور میرا تخت اور میری حکومت چھین لے گا۔ تو اس نے یہ خواب جو ہے کہیں اس کے ذکر کیا اپنے دوست جوتشیوں سے، تو جوتشیوں نے اس کو جو ہے تعبیر یہ کی کہ بھئی یہ معاملہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، لہٰذا یہ کہ اس کے تمہیں پیش بندی یہ کرنی چاہیے کہ آج کے بعد سے تم حکم لگا دو، اول تو اب تک جو مرد ان کے اب تک ہیں جن میں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، ان کو تو ہم نے اپنے پورے کنٹرول میں رکھا ہوا، ان کے اوپر تو ہمارا ظلم ہے بہت شدید، ہماری حکومت کے پابند ہیں، لیکن جو نیا بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے گویا کہ اس بات کی گارنٹی دو کہ اب کوئی بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا بیٹا جو ہے اسے موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ جوان ہو اور پھر بڑا ہو کر جو ہے وہ پھر ہمیں چیلنج کر سکے، جس پر اس نے وہ آرڈیننس نافذ کیا جس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے، یہاں بھی 2 رکوع کے بعد اس کا ذکر آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد بھی معاملہ ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں، اس کا بیٹے کی جس پر حکومت تھی تو اس نے بھی پھر یہ آرڈیننس نافذ کر دیا تھا، جس کا ذکر آیات میں ہے جو ہم اگلی مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو فارسل معیہ بنی اسرائیل، تو یہ میری قوم کو جس ظلم میں اور جس جبر کے اندر تم نے مبتلا کر رکھا ہے، تو یہ سب سے پہلا کام تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس کو اپنے جبر سے اور اپنے ظلم سے آزاد کرو، میرے ساتھ اس کو روانہ کر دو۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين، اس پر فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس کچھ نشانیاں ہیں تو وہ پیش کرو، فأت بها، وہ لے کر آؤ ہمارے سامنے، ان كنت من الصادقين، اگر تم واقعتاً سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور مجھے اللہ نے یہ معجزات عطا کیے ہیں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اب یہ وہ 2 نشانیاں ہیں جو جیسا کہ میں نے عرض کیا جو واپسی کا سفر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس بستی سے واپس مصر کی طرف، تو رستے میں وہ کوہ طور کا معاملہ ہوا اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا آگ کو، انی آنست نارا، میں وہ دور جو ہے آگ دیکھ رہا ہوں، تو رات کی سردی تھی کڑکڑاتی ہوئی، ساتھ ان کی اہلیہ تھی حضرت شعیب، یہ وہ شعیب نہیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کا ذکر ایک رسول کے طور پر ہے، اس بستی کے ایک شیخ تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا، اس کا ذکر بھی سورہ شعراء کے اندر موجود ہے۔ وہی بات کہ حضرت موسیٰ کی زندگی کا تو نشیب و فراز جو کچھ بھی ہیں جسے ہم نشیب و فراز کہہ رہے ہیں، وہ ایک وہ دور بھی تھا کہ جب کہ انتہائی جسے آپ کہیے کہ مجبوری اور بے کسی کے عالم میں ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، وہ طویل سفر کر کے جب اس بستی میں پہنچے ہیں اور بالکل اجنبی بستی، وہاں کوئی جان پہچان والا نہیں، تو ایک جھاڑی کے سائے تلے جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے اپنی گردن ٹیک کر، اور اس موقع پر بڑی خوبصورت دعا ہے جو موجود ہے، ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو بھی خیر تو مجھے عطا کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سبب پیدا کر دیا کہ وہاں کے جو بھی شیخ قبیلہ تھے حضرت شعیب، ان کی فرزندی میں آ گئے اور پھر 9 برس کے بعد ان کی بیٹی سے نکاح ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کوہ طور پر وہ آگ کا الاؤ روشن دیکھا اور وہی وہ نبوت عطا کی تھی، اور اس موقع پر شرف ہم کلامی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اور یہ 2 معجزات کے جن کا ذکر آ رہا ہے وہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ لاٹھی کو بڑی تراشی خراشی ہوئی، آج کل تو بڑی فنسی قسم کی لٹھیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوگا کسی درخت سے کوئی جو ہے سیدھی سی شاخ کاٹ لی اور جس کے اوپر سے کوئی تنا تھوڑا سا مڑا ہوا ہے، ہاتھ پہ پکڑنے کے وہ کام آ جائے، اس قسم کا کوئی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ تو فَأَلْقَى عَصَاهُ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا جو ہے لاٹھی زمین پر ڈال دی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ ہو گئی ایک اژدہا صریح جو بالکل واضح تھا۔ دیکھیے ثعبان اصل میں ایک تو عام سانپ ہوتا ہے، ثعبان بہت بڑے سانپ کو کہتے ہیں،
اور یہاں بھی تورات ہی کی روایات بعض ہمارے مفسرین نے نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دربار میں گئے تھے اور فرعون نے کہا کہ پیش کرو وہ معجزے جو تمہیں دیے ہیں، جو تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ذرا دکھاؤ ہمیں بھی وہ معجزے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اپنا وہ عصا زمین پر ڈالا ہے تو اب جو اس نے اپنا جبڑا کھولا ہے اس ثعبان نے، تو وہ روایات موجود ہیں کہ اس جبڑے کا نچلا حصہ جو تھا وہ تو گویا کہ زمین پر تھا، اور اس جبڑے کا اوپر والا جو جبڑا جو تھا وہ محل کے کنگروں تک پہنچا ہوا تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کس قدر خوف اور دہشت کی کیفیت ہو گئی ہوگی، کوئی چھوٹا سا سام تو نہیں تھا۔ یہاں بھی گویا کہ الفاظ میں اشارہ موجود، ثعبان مبین، بہت واضح، بہت بڑا اژدہا، اور گویا کہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ صرف کوئی نظر بندی نہیں تھی بلکہ واقعتاً اژدہا تھا۔ اور اس پر پھر وہ روایات جو ہے آگے چل رہی ہے، فرعون بھی اور پھر ساتھ ہی جو درباری حواری تھے وہ بھی اچانک گھبرا گئے اور فوراً وہاں سے بھاگے، اور فوراً انہوں نے کہا کہ اس کو واپس کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ رکھا وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ تو یہ کیفیت جو ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں ضروری نہیں ہے کہ ہر شے کو بالکل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن یہ کہ بعض ایسی روایات ہے کہ جس کو ہمارے مفسرین بھی پیش کرتے ہیں، اور یقیناً اگر وہ پیش کر رہے ہیں تو میں نے تو بغیر تحقیق کیے وہ روایت آپ تک نقل کر دی، لیکن جنہوں نے بھی اس کو کلیکٹ کیا ہے تو اس کے لیے تورات کا یا کسی اور کتاب کا یا کسی حدیث میں جو مختلف کیٹیگریز ہیں ان کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ اور یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان الفاظ سے بھی ثعبان مبین، بہت واضح، اور اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں بہت عظیم الجثہ جو ہے وہ اژدہے کی شکل اختیار کیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے نکالا اپنا ہاتھ۔ نزع آتا ہے کسی شے کو کھینچ کر نکال لینا، میان کے اندر سے تلوار اگر کسی نے کھینچ کر نکالی ہے، سونت لی ہے، وہ بھی نزع کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم میں سے جب جان نکلتی ہے، جسے ہم عالم نزع کہتے ہیں، اس کے لیے بھی نزع کے الفاظ ہیں، اور اس میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ جان نکلنے کا آغاز جو ہے وہ پیر کی انگلیوں سے ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جان جو ہے وہ پورے نچلا دھڑ جو ہے بیکار ہوا، پھر وہ نکل کر بالآخر جو ہے وہ آخری ہچکی کے طور پر وہ دان گویا کہ ایک سمبل ہے کہ وہ جان جسم کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ تو نزع کھینچ کر نکال لینا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا۔ یہاں بھی مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اپنے بغل میں ہاتھ دے کر وہاں سے نکالا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ ہو گیا گویا کہ اچانک وہ دیکھنے والوں کو لگا کہ وہ بہت ہی بیضاء، انتہائی چمکدار سفید ہو گیا۔ اب ایک تو چمک اور سفیدی وہ بھی ہوتی ہے جو ایک مرض کا نتیجہ ہوتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا اس کو کہ وہ کسی معاذ اللہ مرض کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ مرض میں یہ تو نہیں ہوتا کہ اچانک سفید ہو گیا اور پھر دوبارہ اپنی اصل رنگت پر آ گیا، بلکہ اگر کوئی جسے آپ لیوکوڈرما کہتے ہیں یا برس کا مرض ہے جس میں جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے تو اس کی تو ہمیشہ کے لیے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں کوئی مرض کا معاملہ ہو، بلکہ یہ کہ دیکھنے والوں کو انتہائی چمکدار اور سفید جو ہے وہ ہاتھ نظر آیا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو اب جو بھی وہاں سردار موجود تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دربار لگا ہوا تھا جن کی طرف اللہ نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اسے ہم چشم تصور میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نے مطالبہ کیا کہ دکھاؤ وہ معجزے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً تو اپنا عصا زمین پر رکھا اور وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، پھنکارنے لگا، اور پھر یہ کہ اپنا ہاتھ جب وہ ہے اپنے بغل میں ڈال کر اس کو کھینچ کر باہر نکالا تو چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا۔ قال الملأ من قومه، تو کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، فرعون کی قوم کے سرداروں نے، ان هذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بہت علم رکھنے والا جادوگر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی جادوگری اور ٹونے ٹوٹکے بہت عام تھے، اس لیے کہ انہوں نے فوری طور پر جو مشورہ دیا، اس لیے کہ اگلی آیات میں ذکر ہے، اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم یہاں سلسلہ آج کا درس یہی ختم کر رہے ہیں، لیکن وہاں ان کے درباریوں نے سب سے پہلا انسٹنٹ جو مشورہ ان کو دیا وہ یہی تھا کہ اب پورے ملک میں منادی کرا دو، جو بڑے خاندانی جادوگر ہیں ان تمام کو جمع کر کے لاؤ، اب ان تمام کا مقابلہ ہم جو ہے اس موسیٰ جادوگر سے کروائیں گے۔ اب گویا کہ انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی سمجھا، ان ھذا لساحر علیم، ہے یہ جادوگر لیکن بڑا علم والا ہے، اس کے پاس تو کوئی بہت بڑا جو ہے گویا کہ اس کے پاس یہ جادو کا کوئی منبع ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے ہاں ممکن ہے یہ عام ہو کہ نظر بندی کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی رسیاں اور لٹھیاں جو ہیں وہ سانپ رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگے ہوں، لیکن یہ بڑا اژدہا اور اس قسم کی چیز تو انہوں نے پہلی دفعہ مشاہدہ کی تھی، لہٰذا اس بات کو تو مان گئے کہ موسیٰ جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کسی بہت بڑے جادوگر سے، بہت علم رکھنے والے جادوگر سے۔ بس یہی ہم آج کا درس ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب تفصیل سے وہ حالات و واقعات جو ہیں تقریباً 5 ساڑھے 5 رکوع جو ہے مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذکر پر موجود ہیں،
اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر وہ حصہ جو ہم نے 11ویں رکوع کے بعد تقریباً 1.5 رکوع ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ پکڑ اور اللہ کی طرف سے جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں وہ گویا کہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے اس کے اوپر اگر کوئی افتاد پڑی ہے تو سب سے پہلے وہ ٹھٹکے اور سوچے کہ یہ کہیں کسی میرے اپنے بد عمل کی سزا ہے، میرے اپنے سے کوئی ظلم ہوا ہے، میرے اپنے سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کے ضمن میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی پکڑ آ جائے، انسان متنبہ ہو جائے، تو یہی ہے اصل میں آدمیت اور انسانیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔